ایک طرف مدینے میں قائم ہونے والی تاریخ کی عظیم ترین سلطنت جس کی بنیاد خود پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا، اور دوسری طرف کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین علی مقام کی شہادت۔ آخر ان دونوں واقعات میں ایسا کیا ہوا کہ امت مسلمہ کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ اقتدار، قربانی، وفاداری اور فتنوں کی ایسی داستان ہے جسے ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سخت ایذا دی جانے لگی، سخت تکلیفیں دی جانے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اور یہ ہجرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عملی طور پر شروع ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہزاروں درہم لے کر ہجرت کے لیے تیار ہوئے، اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ تاریخ میں بے مثال تھا۔ اس میں مہاجرین یعنی مکہ سے آنے والے اور انصار یعنی مدینے کے باشندے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب برپا کیا، یعنی مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں بھائی بنایا، اور آخر کار انصار نے اپنے گھروں میں مہاجرین کو جگہ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری کو مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں نماز، تعلیم، قرآن کی تلاوت اور سیاسی شورائیں ہوتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی ریاست کے لیے ایک دستور بنایا۔ اس دستور میں شامل تھے یہود اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے، شہری حقوق، باہمی دفاع کی شرائط، انصاف اور قانون کا نظام وغیرہ اس دستور میں شامل تھے۔ ابن ہشام نے اس دستور کو مکمل طور پر نقل کیا ہے، اور پھر یہ اسلام کی سب سے پہلی بڑی فتح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمان کے ساتھ نکلے تھے، اور قریش نے تقریباً 1000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یعنی بے شک اللہ نے تمہیں بدر میں فتح دی۔ اور آخر کار مسلمانوں نے اس جنگ بدر میں فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں 70 مشرک مارے گئے اور 70 مشرک گرفتار کیے گئے، اور مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر جنگ احد میں قریش نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک مشکل لمحہ تھا۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخمی کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، ان تصبروا وتتقوا الی الآیہ، یعنی اگر تم صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد فرمائے گا۔ مشرکین نے ایک بہت بڑی سازش کی، یعنی کئی قبائل مل کر 10,000 فوجیوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا، اور صحابہ کرام نے خندق کھودی، اور یہ عربی جنگی حکمت عملی میں ایک نیا طریقہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کو شکست فرمایا۔ اور پھر اس جنگ کے بعد آپس میں وہ لوگ 10 سال تک جنگ نہ کرنے پر متفق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی ہم نے تمہیں کھلی فتح دی۔ اس صلح کے بعد مسلمان آزادی کے ساتھ خانہ کعبہ کے ارد گرد عمرہ اور حج کر سکتے تھے، اور آخر کار جب قریش نے معاہدے کو توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے مکہ کو فتح کیا، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ارد گرد لگی ہوئی 360 بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس وقت قریش کے بہت سے سردار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا جو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے، اور عرفات کے میدان میں آپ نے آخری خطبہ دیا تھا۔ اس خطبہ میں شامل ہے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی عربی کو کوئی اجمی پر فضیلت نہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور قرآن و سنت کی تعلیم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے اور مدینے میں آپ کو بخار آیا۔ ابن سعد کے مطابق یہ بخار تقریباً 13 دن تک رہا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت لا يجوز الا مرہ، یعنی موت ایک ہی بار آتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ جب صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی تو انہیں بہت صدمہ پہنچا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کے جانب ہی لوٹ کر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوئے۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو واضح طور پر خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا، اور آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننے کی تجویز دی، اور تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے جھوٹے نبی ظاہر ہوئے۔ مسیلمہ کذاب یمامہ میں، اسود عنسی یمن میں، سجاح طائف میں، اور طلحہ اسدی نجد میں۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید اور دیگر سپہ سالاروں کو بھیجا اور ان تمام جھوٹے دعوے دار نبی کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت میں ایک زبردست کام کیا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، درخت کی چھال، پتھر وغیرہ میں لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع کرنے کا کام زید بن حارث کو سونپا، اور آخر کار زید بن حارث نے صحابہ کرام سے قرآن کو جمع کیا، اور آخر کار حضرت ابو بکر صدیق نے زبردست طریقے سے 2 سال 3 مہینہ خلافت کو سنبھالا، اور 63 سال کی عمر میں یہ بھی وصال فرما گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو وہ اپنی خلافت میں اسلام کو زبردست طریقے سے پھیلایا، یعنی وہ اپنی خلافت میں بہت سے کاموں کو انجام دیا، یعنی انہوں نے شام کو فتح کیا، دمشق کو فتح کیا، یروشلم کو فتح کیا، بیت المقدس کو آزاد کیا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھی مسیحی عیسائیوں کو قتل نہیں فرمایا، بلکہ تمام مسیحی عیسائیوں کو محفوظ رکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت میں عراق کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، اور مکمل فارس کو فتح کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام زبردست طریقے سے پھیلا، اور بہت سی جگہوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام خوب پھیلا اور پھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عادل حاکم تھے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے ایک شورا مقرر کی، اور اس میں 6 اشخاص تھے جن میں خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا، اور تقریباً 10 سال 6 مہینہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقرر کردہ شورا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں اسلام کا سب سے پہلے اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ وہ قرآن کو بالکل معیاری شکل میں لکھا۔ اس دور میں مختلف جگہوں میں
قرآن پڑھنے میں اختلاف ہو رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اختلاف کو سنبھالا اور معیاری طریقے سے قرآن کو لکھوایا اور پھر دنیا بھر میں بھیجوایا، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اسلام خوب آگے بڑھا، خوب ترقی کیا، خوب پھلا پھلا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بہت سے علاقوں پر مسلمان کا قبضہ بھی ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ناخوشی ظاہر کی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی طرح طرح کے الزامات حضرت عثمان پر لگانے لگے۔ اور آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مصر، عراق اور دیگر جگہوں سے لوگ مدینے میں داخل ہوئے، اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال 8 مہینے تک خلافت کو سنبھالا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اسلام خوب پھلا پھلا اور خوب پھیلا، لیکن آخر میں لوگ آپس میں جنگ کرنے لگے، اور ایک مسلمان کی فوج دوسرے مسلمان کی فوج سے جنگ کرنے لگی اور آپس میں قتل و جدال کرنے لگے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج آپس میں جنگ کرنے لگے اور قتل و جدال کرنے لگے، تو کچھ لوگوں نے حضرت علی سے آپس میں صلح کرنے کی تجویز دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کو روک دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کو روکا تو پھر ان کے فوج حضرت علی سے کہنے لگے کہ یہ غلط بات ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور وہ لوگ اس وقت سے حضرت علی کے باغی ہو گئے اور خوارج کہلانے لگے۔ اور آخر کار انہی خوارج میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی شیر خدا کو خنجر سے کاٹا، اور آخر کار حضرت علی کچھ دنوں میں شہید ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 سال تک مذہب اسلام کی خلافت کو سنبھالا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تمام مسلمانوں اور صحابہ کرام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف فوجیں بھیجنے لگے، اور پھر آپس میں لوگ جنگ کرنے لگے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس طریقے سے اسلام کمزور ہو جائے گا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمایا، اور آخر کار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 6 مہینہ تک خلافت کو سنبھالا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام پھر زور و شور سے پھیلنے لگا، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی اسلام خوب پھلا پھلا، خوب پھیلا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ فیصلہ بہت متنازع تو تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اسلام اور مستحکم ہو جائے گا، اسلام اور مضبوط ہو جائے گا، اسلام اور زور و شور سے پھیلے گا۔ یہ سوچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ منتخب کیا، اور یزید نے خلیفہ بننے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت کر لی، اور آخر کار امیر معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بنا۔